عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام آئیں صورت سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہی پروگرام کے اندر ہم دو سیگمنٹ کرتے ہیں، جس میں پہلے سیگمنٹ کے اندر ایک سورت اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک اور اس کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن بندہ بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں ناظرین، آج جو سورہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کے اندر، اس سورہ کا نام ہے سورۃ القاریعہ۔ جی ہاں، القاریعہ یہ سورہ ہم آج مکمل طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پوری توجہ رکھیے، اس سورہ کو بھی ہم مکمل صحت کے ساتھ، صحیح مخارج و صفات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، لہذا ہمارے ساتھ آخری تک بنے رہیے۔ اور جو قواعد اس میں آپ کو نہ سکھائے جائیں تو آپ پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں صورتیں سیکھیں، یہ پروگرام الحمدللہ عز و جل روزانہ ہی اس کے اندر ہم ایک صورت اور ایک دعا سیکھتے ہیں، تو اس کے اندر کئی سارے قواعد اب تک بتائے جا چکے ہیں اور مخارج و صفات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، لہذا آج بھی ہم چند قواعد اور مخارج اور صفات کی طرف انشاءاللہ عز و جل آپ کی توجہ دلائیں گے۔ صحیح اور غلط طریقہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھے انداز سے بیٹھ جائیے اور پوری تیاری کر لیجئے کہ جب کوئی سیکھنے کا ذہن ہوتا ہے نا، پہلے تو اپنے آپ کو یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنا یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، تب تک کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ لہذا آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہ سورہ جس کا نام ہے سورۃ القاریعہ انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکے تو اس کو یاد کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ، القاریعہ، آپ دیکھیں گے یہاں عین ہے اور اس کے بعد یہ گول تا نظر آ رہی ہے، اور اس کا ایک قاعدہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی گول تا آئے، اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، جب بھی گول تا آئے تو اس پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، یعنی ہا ساکن سے اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو القاریعۃ بول کر نہیں رکیں گے بلکہ القاریعہ اس طرح رکیں گے، ٹھیک ہے؟ القاریعہ، مالقاریعہ، اگر دونوں کو ملا کے اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے القاریعۃ مالقاریعہ۔ اگر وقف کریں گے تو اس تائے مدورہ کو، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدلیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے دونوں آیتوں کو تو یہاں پر مکمل تا ادا کریں گے۔ القاریعۃ مالقاریعہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام ساکن ہے، اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، اس میں قلقلہ
نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آگے میں بھی لام ساکن آ رہا ہے، اس کو بھی مکمل صحت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں قوف اور یہاں بھی قوف جو آ رہا ہے، یہاں قوف کی جگہ کاف نہیں پڑھنا ہے، القاریہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ القاریعہ، القاریعہ یہ ادا کرنا ہے، مل قاریعہ، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، پھر سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو مد آ رہا ہے حروف مدہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر کون سا مد کریں گے؟ جو حضرات ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں تھے ان کو یاد ہوگا، اور وہ آپس میں بول بھی رہے ہوں گے کہ یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد منفصل کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۔ یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، لہذا آواز کو اس طرح گول کر کے ڈاؤن کریں گے، یو 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 یو، ٹھیک ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سا کی جگہ سا ہی ادا کرنا ہے، سین ادا نہیں کرنا ہے، مبسوس نہیں بولنا ہے، بلکہ مبثوث، مبثوث، ٹھیک ہے۔ مخارج پر توجہ دیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہاں ہم دیکھیں گے واو مدہ ہو رہا ہے، لہذا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ دیکھیں کہ عین ہے اور اس کے بعد میں ہا ہے، کَالْعِهْ، کَالْعِهْنِ، کَالْعِهْنِ، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ عین کی جگہ حمزہ ادا کریں، اہنل بولتے ہیں، اہنل، اہنل نہیں ہے بلکہ عیہ، 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 ٹھیک ہے، اس کو ادا کریں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ تا آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے قلقلہ لوگ کرتے ہیں، یہاں پر قلقلہ سے بچنا ہے، ثقلت، ثقلت، ثقلت موازینہ، اس طرح پڑھتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس طرح نہیں ادا کرنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، جی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، اور قلقلہ یہاں کیونکہ تا جو یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہ حروف قلقلہ میں اگر ہوتا تو ہم اس میں قلقلہ کرتے ہیں، اس کے برعکس آپ دیکھیں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے اور تا یہ غیر قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں نون ساکن کا اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ اخفا کریں۔ اور میم مشدد میں آپ کو پتہ ہے کہ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، وہاں پر ایک الف کا گنہ کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات توجہ کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہاں قلقلہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں حسن اور خوبصورتی بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں پر آپ توجہ دیجئے کہ فا، ہا، واو، یہ تینوں پر حرکت ہے، لہذا اس کو نہیں کھینچیں گے، آگے میں یا مدہ کو کھینچیں گے، یا مدہ کو بھی کھینچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر را کو
پر کریں گے اور ایک الف کے برابر یہاں بھی کھینچیں گے، کیونکہ اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر حروف مدہ آ رہا ہے، 2 حرکت کے برابر یہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں میم مشدد کا گننا، ساتھ ہی ساتھ نون ساکن کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ من خفت، من خفت یعنی نون ساکن کو گننا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہو اور ہا یہ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ ہا کے اوپر یہاں الٹا پیش آ رہا ہے یہ کھڑی حرکات میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہا کے اندر جو ہے الف مدہ ہو رہا ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب لوگ بولیں گے کہ یہاں اتنا کھینچ کے پڑھیں گے، بہت ٹائم لگتا ہے، کھینچنے میں ٹائم چلا جاتا ہے، جلدی ادا نہیں ہوتا ہے، ہمیں جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے، جلدی جلدی پڑھنا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحیح پڑھنا ہے۔ آپ کتنا ہی جلدی پڑھ لیجئے، حروف مدہ کو نہیں چھوڑ سکتے، حروف مدہ کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہاں پر آپ کو تنوین نظر آ رہا ہے، ساتھ میں حروف حلقی نظر آ رہا ہے، لہذا نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ تو پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب اوپر سے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ، وہ دل ہلا دینے والی، وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تجھے کیا معلوم وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔
انشاءاللہ عز و جل ایک مرتبہ ہم مکمل صورت مشق کے انداز میں پڑھیں گے. تیاری کے ساتھ بیٹھ جائیے، شرم و حیا اور جھجک کو اپنے سے دور کر دیجئے اور اچھے طریقے سے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے مکمل صورت مخارج و صفات کے ساتھ درست انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. جی ہاں، جب بھی ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا ہے، داخل ہونے کے بعد نہیں. ہاں، جب داخل ہونے کے ہیں پہلے دعا پڑھنا ہے، بعد میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اور جب بھی داخل ہوں تو ہم یاد رکھیں کہ پہلے الٹا قدم جو ہے داخل کرنا ہے. آئیے دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک. یہاں پر آپ توجہ دیں کہ سب سے پہلے تو ہم اسم جلالت اللہ کے لام کو پر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میم مشدد کے اندر ایک الف کا گنہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے مد کریں گے. کون سا مد کریں گے؟ مد منفصل. اور ساتھ ہی ساتھ حمزہ اور عین کے اندر فرق کریں گے. اعو 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 اعو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ذال کی صحیح ادائیگی کرنا ہے، یعنی زا نہیں بلکہ ذا ادا کرنا ہے. اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے، مکمل پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث. مکمل پڑھتے ہیں ایک مرتبہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جن اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. لیجئے الحمدللہ عز و جل آج کے دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم نے دعا سیکھنے کی کوشش کی، صحیح مخارج و صفات کے ساتھ. آپ صحیح انداز کے ساتھ اس کو ادا کرنے اور پڑھنے کی نیت کر لیجئے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو تھوڑا ٹھہر جائیں اور دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اور جب داخل ہوں تو پہلے الٹا قدم داخل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے
کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو بھی زیادہ سے زیادہ عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا